अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से दो केसेस और दो केसेस में क्या उमर अता बंदयाल साहब लेट गए। बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है बाहर मीडिया के ऊपर। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर के उमर अता बंदयाल कहीं कुछ लिख रहा है बैठ गए, कोई की लिख रहा है लेट रहे हैं, कोई लिख रहा है भाग गए, अब वो फैसला नहीं कर रहे। हुआ क्या एग्जैक्टली? आज इलेक्शन के हवाले से केस था और अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से भी केस था। जो अरशद शरीफ शहीद का केस था उसमें कुछ चीजें अदालत ने रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, एक तरह से इमरान खान सुरखरू है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुराद सईद का भी जिक्र चला है। ये तमाम तफसील भी आपके सामने रखेंगे। पहले इलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर अरशद शरीफ साहब के ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्शन का जो मैटर है, देखें एक चीज याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो केस चल रहा है, ये नजरसानी का केस चल रहा है और नजरसानी का जो हक है वो इलेक्शन कमीशन के पास एक ऑप्शन था जिसको उन्होंने अवेल किया है, वो कर सकते थे कानूनी तौर पे। एक चीज याद रखें। दूसरी चीज ये याद रखें कि जो वारदात डाली हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड रिव्यू का एक एक्ट लाकर, उसके बाद से चीजें बहुत तब्दील हुई हैं। एक चीज ये भी याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सख्त तफरीक है। उमर अता बंदयाल अकेले हैं इस मामले के ऊपर और उनके साथ उनके 3 से 4 जजेस हैं जो इस मामले में उनके साथ खड़े। अच्छा, अब जब हुआ ये कि शुरू में ही जैसे ये केस टेकअप हुआ तो रियाज हनीफ राई, जिन्होंने फाइज ईसा साहब के खिलाफ दरखास्त दी थी, वो रोस्टम के ऊपर आए। उन्होंने हमें कुछ बताया, वो गायब भी थे बीच में, कि उनके साथ क्या उनका केस था, हुआ क्या, वो भी आपको डिटेल बताएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा, आप मुझे 3 मिनट सुने और उसके बाद मैं इजाजत लूंगा। लेकिन चीफ साहब ने उनको नहीं सुना और उसके बाद जो दूसरे वकील थे वो आए। चीफ साहब ने उनको कहा जी पहले हमारे सामने आइन का मामला है, हम उसको देख लेते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उन्होंने बहुत जोर लगाया कि आप सबसे पहले जो नजरसानी का केस है इलेक्शन कमीशन का, जो चीफ जस्टिस ने अंदिया दिया था कि मैं इलेक्शन की जो नजरसानी का मामला है इसके ऊपर पहले ऑर्डर दूंगा और जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली चीफ दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मजबूर किया। उन्होंने कहा जी कि आप इसको साथ लेकर नहीं चलें, आप पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का रिव्यू जो एक्ट आया हुआ पार्लियामेंट से, पहले उसको डिसाइड करें, उसके बाद आप जो नजरसानी का मामला है उसको देखें। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपको पता है एक पेज पे है और उनको इसके अंदर बहुत बड़ा रिलीफ नजर आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने बहुत मजबूर किया। हालांकि पहले चीफ जस्टिस आप एक ऑर्डर के अंदर ये अंदिया दे चुके थे कि जो इलेक्शन का मामला है वो पहले सुना जाएगा तरजीह बुनियादों पर, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया वकला ने और उन्होंने मजबूर किया चीफ साहब को। और फिर जब दलाइल शुरू हुए तो दलाइल में भी यही बात हुई। अली जफर साहब ने भी आज दलाइल दिए, उन्होंने आकर कहा कि जो अपील है और रिव्यू है ये दो अलग अलग चीजें हैं। बेसिक छोटा सा फर्क मैं आपको बता देता हूँ कि रिव्यू का ये मतलब होता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट आज एक फैसला देती है तो उसका जो स्कोप होता है बड़ा लिमिटेड होता है, उसको आप अगर उसको चैलेंज करते हैं तो उसके ऊपर आप रिव्यू फाइल करेंगे। आप ये कहेंगे जी कि इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये गलतियां की हैं। तो बेसिकली जो रिव्यू है वो एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, किसी फैसले के अंदर कोई गलती हो उसकी निशानदेही की जाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर उस गलती को एक्नॉलेज करे तो वो तस्सीह हो जाती है। तो बेसिकली जो अपील होती है, अपील के अंदर नई ग्राउंड दी जाती हैं, नए वकला होते हैं, फिर उसका स्कोप बढ़ जाता है, बड़ा वाइडर स्कोप होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं रिव्यू को अपील के साथ। तो अब जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने जो कानून बनाया, लगता है कि ये जल्दबाजी में कानून बनाया हुआ है, या इन्होंने मिक्स कर दिया दोनों चीजों को और उसका स्कोप जो है वो वाइडर कर दिया। इन्होंने रिव्यू को भी अपील का दर्जा दे दिया और ये एक बहुत लंबा सिलसिला जो है वो चल पड़ेगा। तो इसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने ये भी बीच में कहा कि हमने पहले भी एक जो एक्ट है उसको मुअत्तल किया हुआ है और हम इसको देख रहे हैं और इस केस की जो समाअत थी यूं फिर जो है वो चली गई कल तक। लेकिन एक दो चीजें याद रखिए इसमें, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसमें चीफ साहब ने आज ये भी कहा कि जो हुकूमत ने ये जो कानून बनाया है ये एक तो उन्होंने बहुत जल्दी में बनाया और उसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा, जब उन्होंने सवाल पूछा, जब पीटीआई की जो वकील थे अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी कि आप जो रिव्यू एंड ऑर्डर जजमेंट का जो एक्ट है आप इसको मुअत्तल कर दें। तो इस पे इजाजुल हसन साहब ने भी कहा कि हमने एक कानून को पहले मुअत्तल किया था, तो आप हमें बताएं हम किन ग्राउंड्स के ऊपर इस कानून को मुअत्तल करें। फिर
جو جیسے منیب اختر صاحب تھے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ پہلے جو ریویو ہوتا تھا اس کے اندر 30 دن ہوتے تھے، تو اب انہوں نے اس کو بڑھا کر 60 دن کر دیے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو چیف صاحب نے جو ریمارکس دی جو امپورٹنٹ تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں انہوں نے جو نظر ثانی اور اپیل ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا ہے۔ اور علی ظفر نے بھی یہ بات کہی کہ رولز کوئی اہم چیز نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا یہ رولز ہیں، رولز اہم نہیں ہے، جو آئین ہے آئین اہم ہوتا ہے، اور یہ جو انہوں نے بنایا ہے قانون، یہ صرف اور صرف اب آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یہ اس سے متصادم ہے۔ یہ جو کیس تھا یوں اب کل کے روز کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہوا، اس کے بعد جو دوبارہ ریاض حنیف رائی تھے وہ آئے رستم کے اوپر، انہوں نے کہا جی مجھے کچھ بات کرنی ہے، ان کو نہیں سنا عدالت نے اور عدالت اٹھ کر چلی گئی۔ اب جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک درخواست دی تھی، اور میں نے کہا تھا جی کہ فائز عیسیٰ صاحب آڈیو لیک کمیشن کا اجلاس نہیں بلا سکتے جب آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہو اور جو کمیشن آڈیو لیک کا اس کو معطل کیا جا چکا ہو۔ اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کمیشن کو ہیڈ کیا، تو میں نے توہین عدالت کی جو درخواست دی تھی وہ میں نے ایک جج کے خلاف نہیں دی تھی، میں نے ان کا جو انتظامی کردار تھا اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کا اس کے خلاف دی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بڑی بری ہوئی میرے ساتھ، اور وہ آج بیسیکلی جو اپنی جو درخواستیں تھی وہ ان کو واپس لینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں سنا۔ ارشد شریف شہید صاحب کا جب کیس آیا اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوئی، ایک تو جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات تھی اور مراد شہید صاحب کے حوالے سے وہ بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شروع سے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو سننا چاہیں، اس میں جو اٹارنی جنرل تھے وہ رستم کے اوپر آئے، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی عدالت کے اندر کہ ہم نے یہ پروگریس کی ہے، بیسیکلی جو اسپیشل جے آئی ٹی ہے ایس جے آئی ٹی اس نے جو چیزوں کو مرتب کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں رپورٹ کو نہیں پڑھ سکا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو یہ رپورٹ آج آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو وہ اسی وقت ہی ججز کو دی۔ اصولی طور پہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رپورٹ 2-4 روز پہلے سبمٹ کر لی جاتی، ججز اپنا مائنڈ لگاتے، اس کو پڑھتے، اس کے اوپر سوال جواب ہوتے، لیکن انہوں نے اچانک وہ رپورٹ دی۔ تو اس کے بعد چیف صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک بہت افسوسناک بات ہوئی ہے، جو پہلی جو رپورٹ تھی وہ بہت اچھی تھی لیکن وہ میڈیا کے اوپر لیک کر دی تھی۔ اس کے بعد جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ یہ بہت افسوس ہے، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ یہ رپورٹ کس نے کی۔ ایک دو چیزیں بڑی اہم چیف نے یہ کہی، انہوں نے کہا جی کہ کینیا کی پولیس نے اگر ارشد شریف کو مارا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی، ان کے کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں، ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جو وہاں جو اصل لوگ ہیں خرم اور وقار، ان کی دائمی وارنٹ ہم نے جاری کی، اس کے بعد ہم نے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن جو تھی وہ بھی بتائی کہ یہ ہماری انٹرپول سے کراسپونڈنس ہوئی ہے، اور چیف صاحب نے کہا کہ اب ان کا کیا سٹیٹس ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے آئے گا ان کا جواب تو ہم آپ کو اس کے اوپر بھی بتائیں گے۔ پھر چیف صاحب نے یہ کہا جی صحافیوں کو ہم نے تحفظ کرنا ہے اور یہ بڑے ضروری ہے ان کا تحفظ، اور یہ ان کی جو حدود ہوتی ہیں وہ کوئی ان کی حدود نہیں ہوتی۔ پھر یہاں پہ ایک ٹوسٹ آیا کہ جب وہ رپورٹ کچھ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ممالک تو یہاں پہ آگے وہ کچھ جملہ انہوں نے بولا آگے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا کہ سر یہ بات نہ کریں، یہ بات جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے، چونکہ اس طرح کی کچھ چیزیں پہلے بھی پبلک ہوئیں تو ہمیں جو تحقیقات ہیں ان کے اندر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو چیف صاحب نے پھر تمام ہم لوگوں کو بیٹھ کر وہاں منع کر دیا۔ اتنے لوگ تو ہم نہیں تھے، آج میڈیا کے کچھ مختصری دوست تھے، 10-12 دوست تھے ہم، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو رپورٹ نہ کریں، اور پھر اٹارنی جنرل نے اس بات کو سیکنڈ کیا۔ انہوں نے پھر جو اس کے بعد جو وکیل تھے ارشد شریف صاحب کی والدہ کے، وہ رستم کے اوپر آئے اور ان کے ساتھ بہت زیادتی کی چیف جسٹس صاحب نے۔ دیکھیں ٹو بی ویری فیئر، میری ہمیشہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری لائن ہے، ہم ہمیشہ چیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر آئینی معاملے کے اوپر ہم نے ان کا تحفظ کیا، دفاع کیا ہے، جو ہمیں سمجھ آیا ہمارا بنتا بھی ہے۔ لیکن آج انہوں نے جو بہت بڑی زیادتی کی، جو ان کے وکیل ہیں ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے وکیل ہیں، انہوں نے چیف جب وہ رستم کے اوپر آئے، ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو آج کلین چٹ دی، انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے جو 5 نام دیے تھے بنیادی طور پہ، انہوں نے کہا کہ میرے جو نام تھے وہ نام جو ہم نے کہا تھا کہ یہ 5 نام ہیں، ان کی جو تفتیش کرنی ہے، اس میں عمران خان کا بھی نام تھا، تو اس صرف ہم ان کے اوپر شک نہیں کر رہے، ہم نے شک کی نیت سے وہ نام نہیں دیے تھے، ہم نے جو وہ نام دیے تھے صرف اس لیے دیے تھے کہ یہاں لوگ آ کر کلیم کرتے ہیں، ٹی وی کے اوپر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں
ہمیں پتہ ہے ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, کس نے ان کو شہید کیا ہے, تو ہم نے کہا کہ پروسیس تھوڑا آسان ہو جائے تو ہم نے اس لیے ان کے نام دیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مراد سعید کا جو بیان تھا جے آئی ٹی کو وہ بھی لیک کیا گیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تفتیش صحیح ہو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ایک کچھ حصہ اس تفتیش کا کینیا کے اندر ہے, کچھ حصہ اس کا پاکستان کے اندر بھی ہے. تو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں, ایٹ لیسٹ جو جے آئی ٹی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے تفتیش کرے. اور پھر چیف صاحب نے بھی یہ کہا جی کہ ہمیں بڑا افسوس ہے یہ چیزیں میڈیا کے اوپر گئی ہیں. تو چیف صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا کوئی معاہدہ ہے کینیا کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی معاہدہ تو کوئی نہیں ہے, تو ہم معاہدے کی طرف بھی اب آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر شوکت صدیقی جو تھے وہ انہوں نے اور کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی. ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی طرف سے وہ وکیل تھے, تو چیف صاحب نے جو ہے وہ بیسیکلی شوکت صدیقی صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پابند کریں جے آئی ٹی کو, کہ جے آئی ٹی فیصل وارڈا کا بیان بھی لے, مراد سعید کا بیان بھی لے, اور عمران خان کا بیان بھی لے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تفتیش کے اندر تعاون ہو. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کو غصہ آ گیا. اب چیف جسٹس صاحب کا اگر کوئی ذاتی معاملہ ہے شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ, تو تب بھی چیف صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک اتنا بڑا, ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس ہوا ہوں آج کی تحقیقات سے, آج پچھلی سماعت کے اوپر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب مایوس ہوئے تھے, آج چیف جسٹس خود مایوس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان تحقیقات سے مایوس ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر چیف جسٹس مایوس ہو رہے ہیں جو اس ملک کا سب سے پاورفل عہدہ ہے, تو پھر ارشد شریف صاحب کی جو پیچھے بیٹھی ہوئی بوڑھی والدہ ہیں, جو ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی پیچھے تکلیف میں, جو ان کے اور چاہنے والوں کو تو چھوڑیں دفع کریں, جو ان کے بچے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر چیف صاحب مایوس ہو رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے لیے انصاف کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اور چیف صاحب نے بالکل کوئی ایک بات بھی نہیں سنی آج انفارچونیٹلی, اور یہ بہت افسوسناک رویہ تھا. ہمیں خود بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ انکار چیف جسٹس نے شوکت صدیقی کو نہیں کیا, یہ انکار انہوں نے ارشد شریف شہید کی والدہ کو کیا, اس کے دکھ کو کیا, کہ ایک بندہ کہہ رہے کہ آپ پابند کریں جے آئی ٹی کو, کہ جے آئی ٹی ان تمام لوگوں کو سنیں. انہوں نے ان کی بات ادھری رہی, اور چیف صاحب جو ہے وہ غصے میں اپنے جلال میں جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. پتہ نہیں توہین عدالت ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, لیکن یہ جو چیز تھی یہ بہت تکلیف دہ تھی. ان کو سننا چاہیے تھا. وہ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے, ایک چیز انہوں نے ضرور کی کہ میں اے نہیں ہوگا تو بی ہوگا, میں نہیں ہوگا تو میرے بعد کوئی دوسرا ہوگا, یہ کیس چلتا رہے گا اور ہم اس کیس کو نہیں چھوڑیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر مراد سعید کا بھی ذکر ہوا کہ ان کا بیان کیسے لیک ہوا ہے. تو بیسیکلی شاید جو شوکت صدیقی صاحب تھے ان کی خواہش تھی کہ مراد سعید کو بھی شامل کیا جائے, تو چیف نے اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں دیے, وہ دلائل ادھری رہے اور وہ اٹھ کر چلے گئے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.